अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी अब गोरे प्लेयर्स के तर्ज अमल पर चल पड़े हैं और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बड़े ख़तरे की घंटी बज चुकी है और ये वजह बनी है T20 लीग्स। इसके हवाले से तफसीलात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इस रिपोर्ट में। जबकि साबिक श्रीलंकन कप्तान महिला जयवर्धने ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के बारे में बड़ी पेशगोई की है। आईसीसी के रिव्यू के हवाले से उनका क्या कहना था, बाबर आजम के हवाले से ये भी आपको बताऊंगा इस रिपोर्ट में। जबकि साउथ अफ्रीका ने अपनी नई T20 लीग्स के लिए खिलाड़ियों के लिए अपने ख़जाने के मुंह खोल दिए हैं। कितना ज़्यादा मुआवजा मिलेगा, कौन कौन से बड़े टॉप प्लेयर्स अब तक मुआहदा कर चुके हैं, ये तमाम तफसीलात भी सामने आ गई हैं। और पाकिस्तानी प्लेयर्स के हवाले से क्या अपडेट हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा इस रिपोर्ट में। और हम सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से। पाकिस्तानी खिलाड़ी और गुज़िश्ता दिनों एक दिन पहले ही न्यूजीलैंड के जो टॉप बॉलर हैं ट्रेंट बोल्ट, उन्होंने अपने क्रिकेट बोर्ड को कहा था कि उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज़ कर दिया जाए ताकि वो अपनी जो ज़िंदगी है, अपना जो वक्त है, वो अपनी ज़्यादा फैमिली को दे सकें। इसके साथ साथ वो जो निजी T20 लीग्स हैं उस पर ज़्यादा तवज्जो दे सकें, जिसके बाद न्यूजीलैंड ने उन्हें एक तरह से रिलीज़ ही कर दिया है और वो वेस्ट इंडीज़ के टूर के बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहेंगे। लेकिन अब ये तर्ज अमल ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ पाकिस्तान में भी पाए जाने का ख़दशा मौजूद है। गो के पाकिस्तानी प्लेयर्स को उस तरह के मौके आगे नहीं मिलेंगे क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स IPL में मुआहदे नहीं कर सकते। UAE लीग में बहुत बड़ा ज़्यादा मसला होगा पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए। इवन के साउथ अफ्रीका T20 लीग्स में भी पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के कई खिलाड़ी जो कि टॉप खिलाड़ी हैं, उन्होंने अपनी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसको अभी तक कबूल नहीं किया, जिसका आगाज़ वैसे 1 जुलाई को हो चुका है। और 30 जून को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 33 ऐसे खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया था जिन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। और पहली बार रेड और वाइट बॉल के अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, जिनमें से 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें दोनों फॉर्मेट्स का कॉन्ट्रैक्ट मिला। और इसके अलावा यहाँ पर A, B, C और D कैटेगरीज़ मुतारफ़ कराई गई। और जो प्लेयर्स की सैलरी है गो के वो बढ़ा दी गई है 10%। मैं पहले आपको बताऊं कि जो खिलाड़ी हैं बेशक किसी कैटेगरी के हों, उनको फ़ी मैच का जो मुआवजा है वो आइन बराबर मिलेगा। अलबत्ता जो कैटेगरी है उसके लिहाज से उनका जो साल का मुआवजा होता है वो अलग होगा, जिसे हम माहाना मुआवजा कह सकते हैं, तनख्वाह कह सकते हैं। बहरहाल अगर मैच के लिहाज से बात करें तो बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। फ़ी मैच अब पाकिस्तानी प्लेयर्स 8,38,530 रुपये लिया करेगा, जबकि इससे पहले हर खिलाड़ी को फ़ी टेस्ट मैच के लिए 7,62,300 रुपये मिलते थे। और इस तरह अगर वनडे मैच की बात करें तो मौजूदा वक्त में 1 जुलाई के बाद से जो अभी जैसे दौरा नीदरलैंड शुरू हो रहा है, तो पाकिस्तान के फ़ी खिलाड़ी को फ़ी वनडे मैच 5,15,696 रुपये मिलेंगे। और इससे पहले जो रिकॉर्ड था, जो रिकॉर्ड के मुताबिक फ़ी वनडे मैच के पाकिस्तानी प्लेयर्स को मिलता रहा गुज़िश्ता साल तक, वो 4,68,815 रुपये थे। और इसके अलावा फ़ी T20 मैच मौजूदा वक्त में नए कॉन्ट्रैक्ट में फ़ी खिलाड़ी को 3,72,075 रुपये मिलेंगे, जबकि इससे पहले गुज़िश्ता साल तक 3,38,250 रुपये मिला करते थे। ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के नई मैच फ़ीस हैं जो कि तमाम कैटेगरी से अलग होकर तमाम खिलाड़ियों के लिए अब यकसा हैं। हर खिलाड़ी को एक जैसा मुआवजा मिलेगा फ़ी मैच खेलने का। अलबत्ता जो माहाना तनख्वाह है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और मौजूदा वक्त में देखा जाए पाकिस्तान के सिर्फ 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें रेड और वाइट बॉल दोनों के कॉन्ट्रैक्ट मिले, जिनमें बाबर आजम जो कप्तान हैं, उनके अलावा हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान ये शामिल हैं, तो और इमाम उल हक भी शामिल हैं। तो बहरहाल ये इनमें से नाम सामने नहीं आए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए के मुताबिक ये कहा गया है कि बहुत सारे खिलाड़ियों ने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन तो कर दिए हैं, लेकिन बहुत सारे खिलाड़ियों ने अभी इस हवाले से वक्त मांग लिया है। वो सोच विचार करना चाह रहे हैं कि ये तनख्वाह, ये मैच फ़ीसें उनके हक़ में हैं या नहीं है, क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जो खिलाड़ी है वो PCB का एक तरह से मुलाजिम हो जाता है और फिर उसके मर्ज़ी के बगैर कहीं नहीं जा सकता। गो के वैसे भी अगर कोई खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है और किसी मुल्क की T20 लीग में उसने खेलना है जाकर, तब भी उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से NOC दरकार होती है। लेकिन जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ी नहीं होते उनको बआसानी NOC मिल जाया करती है। तो इसलिए पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी शायद इस ज़ाविये से सोचना चाह रहे हैं कि उन्हें आगे भी देखना है कि लंका प्रीमियर लीग है,
بنگلہ دیش پریمیئر لیگ ہے، کیریبین پریمیئر لیگ ہے، تو اس طرح اور بہت ساری لیگز شروع ہو رہی ہیں جہاں پر انہیں مواقع مل سکتے ہیں، اس لیے وہ سینٹرل کنٹریکٹ پر سوچ و بچار کرنے کے بعد ہی سائن کریں گے۔ گو کہ پاکستانی پلیئرز کے بعد جیسا کہ میں نے بتایا کہ بہت بڑی جو 3 بڑی معاوضہ دینے والی لیگز ہیں وہاں پر پاکستانی پلیئرز کا جو معاہدہ ہونا ہے بہت ہی مشکل ہے۔ آئی پی ایل ہو گئے، یو اے ای انٹرنیشنل لیگ ہو گئی، اور یا پھر ساؤتھ افریقہ کی جو لیگ ہے، اس کے حوالے سے تفصیلات میں آگے بتانے جا رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ لیکن اس کے علاوہ بگ بیش ہے یا انگلینڈ کی جو کاؤنٹی سیزن ہے T20 بلاسٹ کے نام سے، وہاں پر پاکستانی کھلاڑی کھیل سکتے ہیں، اس لیے پاکستانی کھلاڑی اس زاویے سے سوچ رہے ہیں کہ انہیں اس سینٹرل کنٹریکٹ پر سائن کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے۔ لیکن اگر اس حوالے سے مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو یقیناً پاکستان کرکٹ بورڈ کے حوالے سے بھی شدید مشکلات پیش آ سکتی ہیں، کیونکہ پاکستان کے پاس فی الحال کھلاڑیوں کا اتنا بڑا پول تیار نہیں ہوا جتنا کہ انڈیا کے پاس ہے، انگلینڈ کے پاس ہے یا پھر آسٹریلیا کے پاس ہے۔ تو پاکستان کو اس لحاظ سے دیکھنا ہوگا اور اپنے کھلاڑیوں کو بھی خوش رکھنا ہوگا، اور ویسے پاکستانی کھلاڑیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس حوالے سے کمپیریزن کرنے کے بجائے انڈیا کے پلیئر کے ساتھ یا انگلینڈ کے ساتھ دیکھیں کہ ہمیں مواقع کتنے مل رہے ہیں۔ فرض کریں وہ سینٹرل کنٹریکٹ نہیں کرتے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ، تب بھی انہیں بہت زیادہ مسائل ہوں گے، کیونکہ سب سے بڑی بات یہ کہ جہاں سب سے زیادہ معاوضہ ملتا ہے آئی پی ایل یا پھر یو اے T20 لیگ، وہاں پر بھی بہت زیادہ مشکلات ہوں گی۔ تو اس لیے میرا خیال یہی ہے کہ پاکستانی کھلاڑیوں کو اس حوالے سے ذہن بنانا چاہیے کہ وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے سینٹرل کنٹریکٹ کو فوری طور پر قبول کریں۔ اور اس کے علاوہ سری لنکا کے سابق کپتان مہیلا جے وردھنے نے پاکستانی کپتان بابر اعظم کے بارے میں بڑی پیش گوئی کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستانی کپتان بابر اعظم ایک خدا داد صلاحیتوں کے مالک ہیں، بہت ہی شاندار بیٹسمین ہیں۔ انہوں نے آئی سی سی ریویو میں اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ میرا خیال ہے کہ بابر اعظم جلد ہی جوئے روٹ سے آئی سی سی ٹیسٹ رینکنگ میں جو ٹاپ پوزیشن ہے وہ چھین لیں گے۔ جون 2022 سے جوئے روٹ اس پوزیشن پر قابض ہوئے تھے جب انہوں نے مارنس البوشین سے پہلی پوزیشن چھینی تھی۔ موجودہ وقت میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم 889 پوائنٹ کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود ہیں، جو کہ عالمی نمبر 1 جوئے روٹ سے صرف 44 پوائنٹس پیچھے ہیں، جبکہ عالمی نمبر 2 مارنس البوشین سے صرف 11 ریٹنگ پوائنٹ پیچھے ہیں۔ اور توقع کی جا رہی ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم جلد یہ فاصلہ ختم کر لیں گے اور ایک بڑا اعزاز حاصل کر لیں گے، جو کہ تینوں فارمیٹس میں بیک وقت عالمی نمبر 1 بیٹسمین ہونے کا ہے۔ اور موجودہ وقت میں بھی بابر اعظم دنیا کے واحد بلے باز ہیں جو کہ تینوں فارمیٹس کی رینکنگ میں ٹاپ 3 درجوں پر موجود ہیں۔ کوئی بھی دوسرا ایسا بیٹسمین نہیں ہے جو کہ تینوں فارمیٹس کی بیٹنگ رینکنگ میں ٹاپ 3 درجوں پر موجود ہو، اس لیے یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے بابر اعظم کے لیے، اور امید ہے کہ وہ یہ فاصلہ ختم کر لیں گے۔ اور مہیلا جے وردھنے نے یہ بھی کہا کہ بابر اعظم تمام فارمیٹس میں بیک وقت شاندار کھیل پیش کر رہے ہیں، ان کے لیے فارمیٹ کنڈیشن یا مخالف بولر زیادہ اہمیت نہیں رکھتے، ایک خدا داد صلاحیت کے مالک بیٹسمین ہیں۔ جبکہ جوئے روٹ جو ہیں وہ صرف ٹیسٹ فارمیٹ میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، بلکہ وہ صرف ٹیسٹ فارمیٹ ہی کھیل رہے ہیں، اس لیے انہوں نے ریٹ جو کیا بابر اعظم کو، وہ دنیا کا ٹاپ بیٹسمین انہوں نے ریٹ کیا، اور یہ توقع ظاہر کی کہ وہ بہت جلد جوئے روٹ سے ریڈ بال کی ٹاپ پوزیشن بھی چھین لیں گے۔ اچھا، آگے بڑھتے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ کی T20 لیگ، جس میں بہت سارے جو معاوضے ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں، بہت سارے کھلاڑیوں کے نام سامنے آ گئے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ نے اپنی نئی لیگ کے لیے بہت زیادہ جو ٹاپ پلیئرز ہیں ان کے کھلاڑیوں کی جو فہرست ہے وہ جاری کر دی ہے۔ ایون مارگن جو کہ انگلینڈ کے سابق کپتان رہے، جیسن روئے، اس سمیت 11 کھلاڑی انگلینڈ کے، ان کے نام سامنے آ گئے ہیں، ان کے معاوضے بھی سامنے آ گئے ہیں، اور 10 کھلاڑی سری لنکا سے ہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی کھلاڑی ابھی تک کسی فہرست میں شامل نہیں ہوا۔ اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ وہاں کی جو فرنچائزز ہیں وہ آئی پی ایل فرنچائزز ہیں، اس لیے پاکستانی کھلاڑیوں کو وہاں نہیں لیا جائے گا۔ لیکن وہاں کے جو ان کا موقف ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کا جو سیزن ہے وہ متصادم ہے ساؤتھ افریقہ کی لیگ کے ساتھ، اس لیے وہ پاکستانی کھلاڑیوں میں زیادہ دلچسپی نہیں لے رہے، کیونکہ پاکستان نے اس ٹائم نہ صرف نیوزی لینڈ اور ویسٹ انڈیز کی میزبانی کرنی ہے، بلکہ پاکستان سپر لیگ کا جو 8واں سیزن ہے وہ بھی شروع ہونے والا ہوگا، اس لیے وہ پاکستانی کھلاڑیوں میں زیادہ دلچسپی نہیں لے رہے۔ لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ در حقیقت بات یہ ہے کہ وہاں پر جو مالکان ہیں ان کی جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ پاکستانی کھلاڑیوں کو نہ لیا جائے۔ بہرحال اس کے حوالے سے ابھی ممبئی انڈینز کی جو کیپٹان ہیں انہوں نے راشد خان، لیام لیونگسٹون، سام کرن، کگسو ربادہ اور بریوس سے معاہدے کر لیے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے کھلاڑی ہیں جو کہ اس لیگ کا حصہ بننے جا رہے ہیں، اور اگر میں آج کرکٹ انفو نے ایک لسٹ جاری کی ہے جس میں جو زیادہ معاوضے حاصل کرنے والے پلیئر ہیں جو کہ متوقع معاوضے ہیں، اس کے مطابق سب سے زیادہ جو معاوضہ ہے وہ لیام لیونگسٹن اور جوز بٹلر لیں گے
$5 लाख, جو کہ بہت بڑا معاوضہ ہے۔ اور یہ میرے خیال میں اب تینوں جو لیگز ہیں، IPL، UAE انٹرنیشنل لیگ اور ساؤتھ افریقہ لیگ، تقریباً مالکان بھی ایک ہوں گے، IPL مالکان ایک ہی ہیں تقریباً، تو ان کا جو اب یہ دنیا کی ٹاپ 3 لیگز بن رہی ہیں معاوضے کے اعتبار سے، اور یہ کرکٹ کے لیے بہت ہی بھیانک صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ انگلینڈ ہی کے معین علی $4 لاکھ لیں گے، جبکہ ساؤتھ افریقہ کے فاف ڈوپلیسی $3.5 لاکھ لیں گے، اور $3 لاکھ لینے والے دیگر کھلاڑیوں میں کگیسو ربادہ، کوئنٹن ڈیکوک، ڈیوڈ ملر، ایون مورگن اور سام کرن شامل ہیں، جبکہ $2,90,000 لینے والے کھلاڑی جیسن ہولڈر ہیں، ویسٹ انڈیز کے سابق کپتان رہے۔ جیسن روئے جو ہے $2,75,000 لیں گے، ایڈن مرکرم اور انڈرج نورکیا $2.5 لاکھ لیں گے۔ اس کے علاوہ تیمل ملز کو $2,25,000 میں لیا گیا، اور جبکہ دیگر کھلاڑیوں میں جو $2 لاکھ لیں گے ان میں ریلی رساؤ، جیم نیشم اور چمیرا شامل ہیں۔ یہ وہ کھلاڑی ہیں جو کہ $2 لاکھ لیں گے۔ اس طرح $2 لاکھ سے کم معاوضہ لینے والے کھلاڑیوں میں $1,87,500 لیں گے اوبن میکوے اور الزاری یوسف، اور اس کے علاوہ $1,75,000 لیں گے کیل میلز، شیفلڈ اور ٹاپلے، جبکہ $1.5 لاکھ رلیں گے کرونا رزنے، اور اس طرح فل سارٹ $1,40,000 لیں گے، $1,25,000 لیں گے سیلز اور ہیری بروک۔ یہ ہیری بروک پاکستان سپر لیگ میں لاہور قلندر کے لیے اٹھے تھے، شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا گزشتہ لیگ میں۔ اس کے علاوہ $1 لاکھ لینے والوں میں جیکس تھیک چنا اور پتھیرانہ شامل ہیں، جبکہ $80,000 لینے والے کھلاڑیوں میں ٹیکٹر ہیں۔ اس کے علاوہ $75,000 دھننجایا لیں گے، جبکہ $50,000 لینے والوں میں نیروشن ڈیکویلا شامل ہیں، پراسنا اور پرادیپ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ $30,000 جن کا معاہدہ ہوا ہے وہ لکشن ہیں اور فرناڈو ہیں۔ یہ وہ کھلاڑی ہیں، زیادہ تر جو کھلاڑی ہیں یہ 2 ممالک ہیں، انگلینڈ کے اور سری لنکا کے۔ اب دیکھنا یہ کہ باقی جو ممالک ہیں ان کے کون سے کھلاڑی نئی جو ساؤتھ افریقہ T20 لیگز کا آغاز ہونے جا رہا ہے اس کا حصہ بنتے ہیں۔ اور لیکن بہرحال یہ پاکستانی کھلاڑیوں کے ساتھ ایک طرح سے ناانصافی بھی ہے، کیونکہ وہ زیادہ جہاں معاوضہ مل رہا ہے وہاں پاکستانی کھلاڑیوں کو موقع نہیں مل رہا، تو اور پاکستان کرکٹ بورڈ سے بھی ان کو اتنا زیادہ معاوضہ نہیں مل رہا جتنا کہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اگر کمپیئر کریں بڑی ٹیموں سے ہم توقع تو کر لیتے ہیں اپنے پلیئر سے، ٹھیک ہے یہ معاوضہ بھی کم نہیں ہے، لیکن اوورآل دیکھا جائے تو اگر جو معاوضے دیگر کھلاڑی لے رہے ہیں، جو سہولتیں لے رہے ہیں، اس کے مطابق پاکستانی کھلاڑیوں کو ایک تو معاوضہ کم مل رہا ہے، اور دوسری بات یہ کہ انہیں بہت جو بڑی لیگز ہیں زیادہ معاوضہ دینے والی، وہاں پر بھی کھیلنے کا موقع نہیں مل رہا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آنے والی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔